ایک دوست نے دوسرے دوست سے کچھ قرض لیا، کچھ رقم بورو کی، 3000 دینارز ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے، اور جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا تو وہ فلفل نہیں کر سکا اپنے پرومس کو، پیمنٹ واپس نہیں کر سکا، قرض ادا نہیں کر سکا۔ اب اس دوست نے کورٹ میں جا کر جسٹس کے سامنے یہ کیس فائل کر دیا کہ میرے اس فرینڈ نے مجھ سے 3000 دینارز لیے اور اب یہ ٹائم پورا ہو گیا، پیسے نہیں دے رہا۔ کیس ہوا، جج نے یہ ڈیسیشن اناؤنس کر دیا کہ ود ان اے منتھ یو ہیو ٹو پے یور لون بیک۔ اب یہ بندہ کورٹ سے واپس آیا، باہر آیا، پریشان ہے کہ 3000 دینار 30 ڈیز میں دینے ہیں، پیسے نہیں ہیں، بزنس بھی نہیں ہے، فار ہاؤ، کس طرح میں یہ اپنا لون ریٹرن کروں گا؟ اب صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ حدیث پاک کہیں پڑھ لی ہو جس کا مفہوم ہے کہ جب پریشانی میں ہو، تنگی میں ہو تو درود پڑھو، کہ درود پاک تنگ دستی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ آقا کا غلام تھا، قرض دار ضرور تھا، اس نے مسجد کا کونا پکڑا اور کنٹینیو ایبنڈنٹلی لگاتار درود پاک پڑھنے لگا۔ 27 ڈیز گزر گئے، 27 دن گزر گئے، 27 دن گزر گئے، 28th نائٹ آ گئی، only 3 days left جو آپ کو ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا کہ اس میں پیسے واپس کرنے۔ اب اس رات وہ سویا تو اس کو خواب میں ایک ندا آئی، ایک وائس آئی، سنا اس نے کہ ڈونٹ وری، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کر علی بن عیسیٰ جو کہ ایک وزیر ہے، ایک منسٹر ہے، اس کے پاس جانا اور اس کو کہنا تمہارا قرض ادا کر دے۔ صبح اٹھا تو ویری ہیپی، بڑا حشاش بشاش، اب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر علی بن عیسیٰ کے پاس گیا، منسٹر کے پاس، وزیر کے پاس، ہو سکتا ہے وہ کوئی پروف مانگے گا کہ میں کیسے بلیو کر لوں کہ یو آر دا کریکٹ مین۔ آپ کو ایک آواز آئی اور اس آواز پر میں پیسے آپ کو دے دوں، کیوں دوں بھائی آپ کو؟ اب یہ پریشان سوچنے لگا کہ واقعی آئی ہیو نو پروف۔ رات ہوئی، اب 29th نائٹ آ گئی، only 2 days left۔ 29th نائٹ کو آنکھیں تو بند ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا میرے امتی مت گھبراؤ۔ الفاظ کچھ یوں تھے، مت گھبراؤ، علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ تمہارا قرض ادا کر دیں۔ اب صبح اٹھا، اگین ویری ہیپی، سو مچ ہیپی، آقا کی زیارت ہو گئی۔ پھر خیال آیا ٹھیک ہے آقا نے فرما تو دیا، مگر علی بن عیسیٰ اگر پروف مانگے گا، آئی ہیو نو پروف، وہ کہے گا میں کیسے مان لوں، ہاؤ آئی بلیو دیٹ یو سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یور ڈریم۔ اب اسی کشمکش میں، اسی ہیزیٹیشن میں وہ دن بھی گزر گیا۔ اب جب دن گزرا، the last night before the justice, the last night before the court, the time period, 30th night، اب سویا، پھر آقا خواب میں تشریف لے آئے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ آقا نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، تم گئے نہیں علی بن عیسیٰ کے پاس؟ کہا آقا میں چلا تو جاتا، میرے پاس کوئی پروف ہی نہیں تھا، میں کیا بتاتا، میرے پاس ثبوت ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، خوش ہوئے، فرمایا اچھا ایسا کرنا، علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، اس کو کہنا کہ تم روزانہ فجر کے بعد 5000 ٹائمز درود پاک پڑھتے ہو کسی سے بات کرنے سے پہلے، اور یہ راز، یہ بات تم جانتے ہو، تمہارا رب جانتا ہے یا کرامن کاتبین فرشتے جانتے ہیں، nobody knows about it۔ اب جناب اب اٹھا تو کہا اب کام بن گیا، now I have a solid proof with me۔ وہ گیا علی بن عیسیٰ کے دربار میں، the court of that minister۔ اب علی بن عیسیٰ اپنے دربار میں بیٹھا، اپنی مسند پر، اپنی سیٹ پر، وہ گئے ان کے پاس اور جا کے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ مجھے پیارے آقا کا دیدار ہوا ہے اور مجھے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، 3000 دینار میرا قرض ہے اور مجھے I have to return today
today is the last day. کہتا ہے you have any proof? کوئی ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ کو آقا کا دیدار ہوا ہے اور جناب میں آپ کی مدد کر دوں؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس پروف ہے. Today I have a proof. I am with proof. اب اس نے کہا کہ حضور آپ روزانہ ڈیلی 5000 ٹائمز درود پڑھتے ہیں فجر کے بعد, اس کے بعد کسی سے بات کرتے ہیں. Before this you don't talk with anybody. اور یہ بات آپ جانتے ہو, آپ کا رب جانتا ہے اور کرامن کاتبین فرشتے جانتے ہیں. علی بن عیسیٰ تو جھوم اٹھا ہے. ایک عاشق کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات ہے کہ جو وہ درود پڑھ رہا ہے وہ دربار رسالت میں قبول ہو رہا ہے. یہی آرزو ہو جو سرخ رو, ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. آقا قبول کر لے, اس سے بڑھ کر تو کوئی سعادت نہیں نا. وہ تو جھوم گیا, کہتا ہے بیٹھو. اپنے گھر گیا, 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا. اچھا 9000 دینار لا کر کیا کیا؟ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا کہ یہ جو 9000 دینار ہے نا, اس میں 3000 تو میرے آقا نے حکم دیا تھا, یہ وہ ہیں. 3000 فور آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے قدم میرے آستانے پر میرے گھر آئے, یہ اس کا شکرانہ ہے, اس کا نذرانہ ہے. اور 3000 اور دیتا ہوں آپ کو, اس سے اپنے بچوں کا کچھ خیر خواہی کیجئے, کوئی کام کاج شروع کیجئے, اور ایک پرومس کیجئے. پلیز گیو می پرومس کہ جب بھی زندگی میں کوئی کام پڑے گا مجھے یاد کریں گے. میں آپ کا بھائی ہوں, ڈونٹ فارگیٹ می, آئی ایم آلویز ود یو. عاشق رسول کا کام بن گیا. کورٹ پہنچا, جج کے پاس, لاسٹ ڈے, ایوری بڈی ویٹنگ فار ہم کہ اب کیا ہوتا ہے. اب وہ عاشق رسول پہنچا اور آتے ہی اس نے 3000 دینار جج کے ہاتھ میں رکھ دیے. ایوری بڈی شاکڈ, یہ کیا ہوا؟ یہ تو بڑا غریب آدمی تھا, فقیر تھا. How he arranged 3000 dinar in such a short period? سوال کیا کہ کیسے ارینج ہوا؟ کہتا ہے اس نے سارا واقعہ سنا دیا. میرا کوئی کمال نہیں, میرے آقا کا کرم ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی.